اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام، دعویٰ اور دلیل الہامی کتاب سے ہونا ضروری ہے۔ آج اس جلسہ مبارک میں جس کی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو بلائے گئے ہیں سوالات مشتہرہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان فرما دیں۔ میں اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مطلب کو شروع کروں، اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں، کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب کا پابند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو، وہ ہر ایک بات میں اسی کتاب کے حوالے سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیارات کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے۔ چونکہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اس کے کمالات کو دکھلانا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اس کے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں اور اسی کے اشارہ یا تشریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالے سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو موازنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو۔ اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پابندی کتاب ہیں اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند رہیں گے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کریں گے، اس لیے ہم نے اس جگہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور وہ کامل کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے۔ اگر آج قرآن کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اسی کام میں ہمارا مددگار ہو، آمین۔ سوال اول کا جواب۔ معزز ناظرین کو خیال رہے کہ اس مضمون کے ابتدائی صفحوں میں بعض تمہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں، مگر اصل جوابات کے سمجھنے کے لیے پہلے ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے صفائی بیان کے لیے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا ہے تا اصل مطلب سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اقسام حالات ثلاثہ انسانی۔ اب واضح ہو کہ پہلا سوال انسان کے طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے۔ جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کو اس طرح پر تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین مبدا ٹھہرائے ہیں، یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیے ہیں جن میں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں۔ نمبر ایک، نفس امارہ۔ پہلا سرچشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے، اس کا نام قرآن شریف نے نفس امارہ رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف۔ یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اس کے کمال کے مخالف اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بدراہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبع غالب ہوتی ہے، اور یہ حالت اس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا، بلکہ چارپائیوں کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رکھتا ہے۔ اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورے سے طبعی حالتوں میں تصرف کرتا ہے اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے، اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا، بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں، جیسے کہ آگے بھی کچھ ذکر اس کا آئے گا۔ نمبر دو، نفس لوامہ۔ اور اخلاقی حالتوں کے دوسرے سرچشمے کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے، جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے، اور اس جگہ نفس لوامہ کی قسم کھانا اس کو عزت دینے کے لیے ہے، گویا وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن کر بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا۔ اور اس کا نام لوامہ اس لیے رکھا ہے
رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شطرب مہار کی طرح چلے اور چارپائیوں کی زندگی بسر کرے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس چونکہ وہ بری حرکت پر ملامت کرتا ہے، اس لیے اس کا نام نفس لوامہ ہے، یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ اور نفس لوامہ اگرچہ طبعی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے، لیکن نیکیوں کے بجا لانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا، اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں، تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے، گویا وہ ایک کمزور بچے کی طرح ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا مگر کمزوری کی وجہ سے گر جاتا ہے، پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے۔ غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا۔ نفس مطمئنہ پھر ایک تیسرا چشمہ ہے جس کو روحانی حالتوں کا مبدا کہنا چاہیے۔ اس سرچشمے کا نام قرآن شریف نے نفس مطمئنہ رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے نفس آرام یافتہ، خدا سے آرام پا گیا، اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے پھر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا، اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا اور بسبب اپنی کثرت کے اور نیز روکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے، اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے نفس جو خدا سے آرام پا گیا اس کی طرف واپس چلا آ، بس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اس دنیا میں نہ کہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے، اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ، ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش چشمہ سے پانی پیتا ہے، اس لیے موت سے نجات پاتا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ ترجمہ یعنی جس نے عرضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا، مگر جس نے عرضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تئیں چھپا دیا وہ زندگی سے نا امید ہو گیا۔ سورہ شمس۔ غرض یہ تین حالتیں یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں، اور چونکہ طبعی تقاضے افراد کے وقت بہت خطرناک ہوتے ہیں اور بسا اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ان کو نفس امارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ انسان کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ ان کی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد تک ان کو رکھنا چاہیے، تو واضح ہو کہ قرآن شریف کے روح سے انسان کی طبعی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں، یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں، اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے، ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔ اس واسطے قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع و خضوع کے مقاصد میں جسمانی طہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے، اور غور کرنے کے وقت یہی فلسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے
کہ جسمانی اعضاء کا روح پر بہت قوی اثر ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں، مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور ان کا اثر ہے۔ مثلاً جب ہماری آنکھیں رونا شروع کریں اور گو تکلف سے ہی روئیں، مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل پر پڑ جاتا ہے، تب دل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ بھی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر اور چھاتی کو باہر ابھار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے۔ تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا ہے کہ بے شک جسمانی اعضاء کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔ ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر اثر ہے۔ مثلاً ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے، رفتہ رفتہ ان کی شجاعت کی قوت کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ چار پایوں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں، کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خور جانور رکھتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں، جو لوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں، وہ بھی حلم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں اور میانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہو جاتے ہیں۔ اس حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ، مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اس کا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تا یہ کثرت مضر صحت بھی نہ ہو۔ اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے، ایسا ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر جا پڑتا ہے۔ جس شخص کو کوئی غم پہنچے آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے، اور جس کو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے۔ جس قدر ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، حرکت کرنا، آرام کرنا، غسل کرنا وغیرہ افعال طبیعیہ ہیں، یہ تمام افعال ضروری ہیں، ہمارے روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے۔ دماغ کا ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یکلخت حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں۔ وبا کی ایک زہریلی ہوا کس قدر جلدی سے جسم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جس کو ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھوں گا۔ دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یکلخت حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں۔ وبا کی ایک زہریلی ہوا کس قدر جلدی سے جسم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جس کے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہے۔ غرض جسمانی صدمات بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں۔ اس سے زیادہ اس تعلق کا ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کبھی اوپر سے نہیں گرتی، بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کی نشو و نما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے، جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، سورہ المومنون آیت 15، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں اور ایک اور خلقت سے اس کی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے، اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں، یہ ایک گہرا راز ہے جو روح کی حقیقت دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے درمیان واقع ہیں۔ اور یہ اشارہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو ان سے بھی یہی الہی فلسفی متعلق ہے، یعنی ان مخلصانہ اعمال میں بھی ابتدا ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے، جیسا کہ نطفہ میں مخفی تھی، اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب تیار ہوتا جائے وہ روح چمکتی جاتی ہے، اور جب وہ قالب پورا تیار ہو چکتا ہے تو ایک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی سری حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ جبھی کہ اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے، مان بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کھلی کھلی چمک دکھلانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور پر فرماتا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ الحجر 30۔ یعنی جب میں نے اس کا قالب بنا لیا اور تجلیات کے تمام مظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اس میں پھونک دی تو تم سب لوگ اس کے لیے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی ذات کے طرف منسوب کرتا ہے، کیونکہ دینوی زندگی کی فنا کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے، اس لیے الہی روشنی جو پہلے دھیمی تھی یک دفعہ بھڑک اٹھتی ہے اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھینچا جائے۔ سو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور تباً اس طرف آتا ہے بجز ابلیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے۔ روح کا مخلوق ہونا۔ پھر میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے، پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدا اس کا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ بے شک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اس کے اذان اور اس کی مشیت سے ایک مجموعی الکنا علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے، اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایسی جز ہے جیسا کہ جسم کی جز ہوتا ہے، مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے آمیزش پاتا ہے، بلکہ وہ ایسا نطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے۔ خدا کی کتاب کا یہ منشا نہیں کہ روح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا فضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر کسی اتفاق سے نطفہ کے ساتھ مل کر رحم کے اندر چلی جاتی ہے، بلکہ یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر ٹھہراتا ہے۔ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھانوں میں اور گندے زخموں میں ہزارہا کیڑے پڑ جاتے ہیں، میلے کپڑوں میں صدہا جوئیں پڑ جاتی ہیں، انسان کے پیٹ کے اندر بھی کدو دانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے ہیں، کسی کو دکھائی دیتے ہیں؟ سو صحیح بات یہ ہے کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے، اور اسی دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہے۔ روح کی دوسری پیدائش۔ اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے روح کی قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے، اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے
کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعے سے ہی ظہور میں لاوے۔ روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں۔ جس طرح ہم جسم کو کھینچتے ہیں، روح بھی ضرور پیچھے پیچھے کھینچی چلی آتی ہے۔ اس لیے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کو طبعی حالتوں کے اصلاح کے لیے توجہ فرمائی ہے، اور انسان کا ہنسنا، رونا، کھانا پینا، سونا، بولنا، چپ ہونا، مجدر رہنا، چلنا اور ٹھہرنا، اور ظاہری پاکیزگی، غسل وغیرہ کی شرائط بجا لانا، اور بیماری کی حالتوں اور صحت کی حالت میں خاص امور کا پابند ہونا، ان سب باتوں پر ہدایتیں لکھی ہیں، اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے۔ اگر ان حالتوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے سنانے کے لیے کوئی وقت کافی مل سکے۔ انسان کی تدریجی ترقی۔ میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیوں کر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اس کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھینچا ہے اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے، تو مجھے یہ پرمعرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول، خدا نے یہ چاہا کہ انسان کو نشست برخاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کر اس کو وحشیانہ طریقوں سے نجات دیوے، اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز کلی بخش کر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جس کو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلاوے۔ پھر انسان کے نیچرل عادات کو، جن کو دوسرے لفظوں میں اخلاق رذیلہ کہہ سکتے ہیں، اعتدال پر لاوے، تا وہ اعتدال پا کر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں آ جائیں۔ مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں، کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق ہیں، صرف اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کے فرق نے ان کو دو قسم بنا دیا ہے، اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور پر سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنیٰ خلق سے اعلیٰ خلق تک ترقی کر سکے۔ اسلام کی حقیقت۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جاوے اور سب وجود اس کا خدا کے لیے ہو جائے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس کو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے، کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رکھنا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 113، سورہ الانعام آیت نمبر 126، سورہ الانعام آیت نمبر 154 اور سورہ عمران آیت نمبر 32۔ ترجمہ: یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے، اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلاوے۔ جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا، اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اس خدا کے لیے ہے جس کی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے، کوئی چیز اور کوئی شخص اس کا شریک نہیں، اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اس کے ساتھ نہیں۔ مجھے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں، اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہونے والا، یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں۔ یہ میری راہ ہے، سو آؤ میری راہ اختیار کرو، اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور جا پڑو گے۔ یہ میری راہ ہے، سو آؤ میری راہ اختیار کرو، اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور جا پڑو گے۔ ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو، خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور وہ تو بخشنے والا اور رحیم ہے۔
طبعی حالتوں اور اخلاق میں مابع الامتیاز۔ اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے، لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جن کا سرچشمہ اور مبدا نفس امارہ ہے، خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نیچرل قوا اور جسمانی خواہشوں اور تقاضوں کو طبعی حالات میں مد میں رکھا ہے، اور وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ ترتیب اور تعدیل اور موقع بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کے رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فنا فی اللہ اور تزکیہ نفس اور پورے انقطاع اللہ اور پوری محبت اور پوری محویت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری موافقت باللہ سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتی ہیں۔ طبعی حالتوں پر جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آئیں، کسی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتی، کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی مجرد اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا، بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے بھی منکر رہ کر اچھے اخلاق دکھلا سکتا ہے۔ دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا صلاح کار ہونا یا ترک شر کرنا اور شریر کے مقابلہ پر نہ آنا، یہ تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نااہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں، جو اصل سرچشمہ نجات سے بے نصیب اور ناآشنا محض ہے، اور بہت سے چارپائے غریب بھی ہوتے ہیں اور رلنے اور خوپذیر ہونے سے اصلاح کاری بھی دکھلاتے ہیں، سوٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی ان کو انسان نہیں کہہ سکتے، چاجائے ان خصلتوں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں۔ ایسا ہی بد سے بد عقیدہ والا بلکہ بعض بدکاریوں کا مرتکب ان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔